4 مہینے ہو گئے اس ہاؤس کی کارروائی دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں. یہاں مختلف طبقے کے، مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ہم سب یہاں آئے ہیں اپنے حلقے، اپنے علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے. وہاں کے مسائل، وہاں کے ایشوز، یہاں تک جیسے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا، ہمیں یہاں پہنچایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں صرف کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. میں کسی کو نہیں بلیم کرتا، اس میں ہم سب انوالو ہیں. وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی جو پریشانی ہے، وہ یہاں ایڈریس ہو ہی نہیں رہی. لوڈ شیڈنگ ایک ایسا عذاب ہے جس کا ابھی تک کوئی خاص حل ہمیں نہیں ملا. یہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، آپ اگر ان کے دفاتر دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، محل نما گھر انہیں ملے ہوئے. اس ملک کو ٹی اے ڈی اے اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ اس ملک کو کھا گیا. سارا بلیم جو ہے وہ پولیٹیشنز پہ آتا ہے کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں. یہ ہاؤس سارا کرپٹ ہو جائے، میں آپ کو پھر بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. جب یہاں پہ ایک 20ویں گریڈ کا اور 18ویں گریڈ کا آفیسر جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس میں سے 90% لوگ ارب پتی ریٹائر ہوتے ہیں. کوئی اس بات کو مانے نہ مانے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے. ہمارے علاقے میں ان 76 سالوں میں ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں جہاں پاکستان جس وقت بنا. آج بھی کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا. سکولز دیکھ لیں تو سکولز نہیں ہیں، پانی کے مسائل دیکھ لیں تو پانی نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہیں، یہاں کے شور شرابے کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ اب 4 مہینے ہو گئے ہیں. ہمارے 4 مہینے میرے حساب سے ضائع ہو گئے ہیں. یہ میرے 4 مہینے ضائع نہیں ہوئے، یہ ان 7 لاکھ لوگوں کو جن کا میں نمائندہ بن کے یہاں آیا ہوں، ان 7 لاکھ لوگوں کے 4 مہینے ضائع ہو گئے ہیں. خدا را ہمیں اس چیز سے نکلیں، اس طرف توجہ دینی چاہیے جو لوگوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارا ملک، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. یہاں ٹائم اس لیے لیا جاتا ہے، سپیچز اس لیے کی جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے. کوشش کوئی نہیں کر رہا کہ بھئی ہم اس طرف بھی جائیں جہاں پہ لوگوں کے مسائل اور اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نکالا جائے. جناب اسپیکر، میرے بھائی میاں خان نے کچی کنال کی بات کی. ہمارا ایک ہی ایریا بنتا ہے. کچی کنال 2022 میں ٹوٹی، آج تک وہاں 1 روپے کا کام نہیں کیا گیا. بلوچستان کے لیے وہ نہر بنائی گئی، لیکن وہ نہر جو ہے ہمارے ایریا سے کم از کم 140 کلومیٹر سے گزرتی ہے، لیکن ہمیں وہاں سے پانی نہیں دیا جاتا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بلوچستان کا پانی ہمیں دیں، لیکن وہاں کیپیسٹی ہے کہ وہاں اگر 1000-2000 کیوسک ڈال دیے جائیں اور وہ اس بیرن لینڈ کو آباد کیا جائے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس 7 لاکھ 8 لاکھ ایکڑ بیرن لینڈ ہے. اگر کچی کنال سے وہ پانی دیا جائے تو وہ رقبے آباد ہو جائیں گے. لیکن کوئی جو پالیسیز بناتے ہیں وہاں کے نمائندوں کو لیتے ہی نہیں ہیں، ساتھ بٹھاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور آپ نے اس پہ سائن کرنا ہے. اس کلچر سے اب نکلنا پڑے گا. ان ٹھنڈے کمرے والوں کو خدا را ان کی جگہ پہ بٹھائیں. ان کو سر پہ بٹھا دیا گیا ہے. عوامی نمائندے اور عوام جو ہے وہ رلتی پھر رہی ہے، اور یہ جو 18 اور 20 گریڈ کے افسران ہیں یہ اس ملک کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں ایک نظام کی بات کر رہا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ اس نان ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو ذرا سارے دوست اگر ریوزٹ کریں تو یہ ملک جو ہے سارا نان ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں ہی جا رہے ہیں، اور بدنامی جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو. آج کسی کو بھی آپ گورنمنٹ دے دیں وہ پریشان ہی ہوگا.
چاہے وہ جتنے نعرے لگا لیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ 3 سال 4 سال آپ لوگوں کو ملے، کیا ہوا؟ آپ کر کوئی نہیں سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں، سسٹم فیل ہو گیا ہے، اور سسٹم فیل کرنے والے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور سارے پبلک کا جو پریشر ہے وہ اس ہاؤس کے اوپر ہے، وہ پنجاب کے ہاؤس کے اوپر ہے، وہ سندھ کے ہاؤس کے اوپر ہے، وہ KPK کے ہاؤس، لیکن کوئی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، جیسے یہ بجٹ، جس طرح اس وقت یہ بجٹ سیشن چل رہے، کائنڈلی اس میں جس علاقے کو 76 سالوں میں کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں آئی، شہروں سے نکلیں، اب دیہاتوں کی طرف بھی چلیں۔ پہلے گندم کرائسس آئی، ہر رو دھو کے ہر کوئی چپ کر گیا، لیکن اگر آگے دوبارہ اس قسم کا کوئی کرائسس آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ خاموش ہوں گے۔ اب ان چیزوں کو جو ہے، میری تو یہی ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور ہماری طرف ایک داجل کنال ہے جی، اس کی ایکسٹینشن پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں، اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، آج تک داجل کنال کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی۔ میں اس ہاؤس کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجٹ میں داجل کنال کے بارے میں فنڈز رکھے جائیں اور اس کی ایکسٹینشن کی جائے، جس سے آپ کو میرا خیال ہے چند ارب روپے لگیں گے اور وہ بن جائے گی، اور اربوں روپے کا ریونیو صرف وہاں سے ایگریکلچر میں واپس ریٹرن ہوگا اس ملک کو۔ سرکاری رقبے وہاں پہ ہیں، آج تک دیکھیں کوئی ٹھیکہ دیتا ہے لاکھ روپے مستاجری، جہاں پہ جو ہمارے دوست زمیندار بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے جی، لیکن سرکاری رقبوں کی جب نیلامی ہوتی ہے تو 3000 روپے، 6000 روپے۔ اگر ہم کسی بجلی کے ایریا کی بات کرتے ہیں، کسی کو جا کے کہ جی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے، آپ ان چوروں کو پکڑیں، پورے علاقے کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے تاکہ پبلک پریشر بنے اور ہم چوروں کے لیے پھر بجلی کھلوائیں۔ اب ہمارا ایک علاقہ کن سے شاہ والی تک جی، پچھلے 1 مہینے سے ادھر بجلی نہیں ہے۔ جناب منسٹر صاحب کو میں نے بار بار کہا، ایسی ڈی جی خان کو کہا، ایکسین ڈی جی خان کو کہا، کہتے ہیں جی وہاں پہ ہمیں چوری ہے۔ بھائی تو چوروں کو پکڑو، یہ تو چوروں کو ریلیف دینے والی بات ہے کہ آپ پورے علاقے کی بجلی کاٹ دو تاکہ پھر سارے لوگ آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں، ہم دھاڑ دھاڑ کریں اور آپ پھر چوروں کے لیے بھی بجلی چلائیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ یہ تماشے کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی ان ساری چیزوں کا نوٹس لیا جائے۔ میں اپنے الفاظ سے اس ہاؤس کا جتنا بھی میں نے ٹائم لیا میں بے حد مشکور ہوں، اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ اس ہاؤس کے تقدس کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں گے۔ بہت شکریہ۔